بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، قومیں ایک دوسرے پر حملے کر کے جنگ و جدل کرتی رہی ہیں اور اپنے نظریات دوسرے ممالک تک اور دوسرے قوموں تک پھیلانے میں کامیاب رہیں، مگر پھر آج کا دور آ گیا جس میں جنگ و جدل بہت ہی کم ہو چکی ہے۔ باقاعدہ جنگ کا ہم بہت کم سنتے ہیں کہ فلاں ملک نے دوسرے ملک پر چڑھائی کر دی۔ آج کل تلواروں، بھالوں اور بندوقوں یا توپوں کی جگہ ایک نئی قسم کا ہتھیار آ چکا ہے۔ یہ ہتھیار ثقافتی اور سماجی ہتھیار ہے۔ قومیں ایک دوسرے کو اپنی روایات اور معاشرے سے متاثر کرتی ہیں، تو کچھ قومیں ایک دوسری قوم پر اپنے نظریات مسلط کرتی ہیں، جیسے کہ فلاں ملک میں اپنے مندر، مسجد یا چرچ کو بڑھاوا دینا، حکومت سے گزارش کرنا کہ ان کے دین کی ترویج کا کام کیا جائے، یا پھر چوری چھپے معلومات کی آڑ میں اپنے مذہب سے متعلق خیالات دوسروں کے ذہن میں تھوپنا۔ ایسا ہی کچھ سعودی عرب میں بھی ہوا، جہاں پر ہندو مت کی تعلیمات کو نصاب کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس بارے میں ہم مکمل تفصیلات جانیں گے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ان سے دنیا بھر کے کئی ممالک سے لوگوں نے یہ سوالات کیے کہ سعودی عرب میں اسکولوں میں بچوں کو رامائن اور مہا بھارت پڑھائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے سعودی عرب کا کیا مقصد ہے؟ کیا کسی مسلمان ملک یا تنظیم کے لیے مسلمان طلبہ یا کسی اور کو ہندو مذہب کی تعلیم دینا حرام نہیں ہے؟ غرض یہ کہ ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے سوالات لکھ کر بھیجے، جن کے جوابات ڈاکٹر صاحب نے دیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں کسی چیز کی برائی نہیں کروں گا، میں نہیں کہوں گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط، مگر حدیث سے مبارکہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جہاں تک مسلم تنظیم یا انسٹیٹیوٹ مسلمان طالب علم کو رامائن یا مہا بھارت پڑھانے کا تعلق ہے، یہ نیت پر منحصر ہے۔ بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں ہوں گے کہ جب میں بھارت میں رہتا تھا تو ہم اپنے اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں رامائن اور مہا بھارت پڑھاتے تھے، اور ہماری نیت یہ تھی کہ ہم ایسے داعی تیار کریں جو اسلام کا پیغام نہ صرف دنیا بھر میں پھیلا سکیں بلکہ وہ غیر مسلموں کے اٹھائے سوالوں کا جواب بھی دیں۔ ہم بائبل کے بارے میں پڑھاتے تھے، ہم عیسائیت سے متعلق ساری چیزیں سکھاتے تھے، ہم ہندو مذہب سے متعلق اپنے طلبہ کو بتاتے تھے، ان کو ویدوں کی تعلیم دیتے تھے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز جو دونوں میں مشترک ہے اس کی طرف بلاؤ، اور وہ ہر مذہب میں یہی ہے کہ خدا ایک ہے۔ تو اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں طلبہ کو دیگر مذاہب کے صحیفے پڑھانے کا مقصد انہیں غیر مسلموں کے ساتھ مباحثے کے لیے تیار کرنا تھا، اور بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا۔ تو ہم نے انہیں سکھایا کہ خدا ایک ہے۔ مہا بھارت، رامائن اور ویدوں میں یہی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے۔ مسلمان اور ہندو میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ عام ہندو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہر شے خدا ہے۔ ان کے نزدیک سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، درخت خدا ہے، سانپ خدا ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہیں دوسری طرف مسلمان کا ایمان ہے کہ ہر شے خدا نہیں بلکہ ہر شے خدا کی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، درخت، غرض یہ کہ کائنات میں موجود ہر چیز کا خالق خدا ہے۔ اگر ہم مسلمان اور ہندو یہ فرق ختم کر لیں تو پھر ہم ایک ہی ہیں۔ The common Hindu believes that everything is God. The sun is God, the moon is God, the tree is God, the man is God, the snake is God. What we Muslims believe, a common Muslim believes that everything is God's, G-O-D with an apostrophe S. Everything belongs to God. The sun belongs to God, the moon belongs to God, the tree belongs to God, the human being belongs to God, the snake belongs to God. So the major difference between the Hindu, common Hindu, and the Muslim is the common Hindu believes everything is God. We Muslim believe that everything is God's, G-O-D with apostrophe S. If we can solve this difference of apostrophe S, the Hindu and the Muslim will be united. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہمارا وید پڑھانے کا مقصد ہندوؤں کو ان کے صحیفوں کی صحیح پہچان کرانا تھا۔ پنڈتوں نے عام ہندوؤں کو بت پرستی سکھا دی تو ہم ان کو ان کے مذہب سے روشناس کراتے ہوئے انہیں اسلام کے قریب لانا چاہتے تھے۔ ہم ہندو اور مسلمان کے مذہب کے درمیان مماثلت کی بات سکھاتے تھے کہ ہندو مذہب کہتا ہے کہ خدا ایک ہے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ ہندو صحیفوں میں لکھا ہے کہ شراب نہ پیو، قرآن نے کہا کہ شراب نہ پیو۔ ہندو صحیفہ کہتا ہے کہ ہندو کو جوا نہیں کھیلنا چاہیے، قرآن کہتا ہے کہ جوا نہیں کھیلنا چاہیے۔ تو اگر سعودی عرب کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کی مہا بھارت اور رامائن کو اپنے نصاب میں شامل کر کے ان کا دل جیت لے اور ہندوؤں کو اسلام کے قریب لے آئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کا مقصد بڑا ہوگا اور نیک ہوگا، یہ مستحب ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ ہمیں سیکولر ہونا ہے اور ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چاہے آپ ہندو ہوں یا مسلمان، آپ سے مذہب کے مطابق سلوک نہیں ہوگا، تو پھر اس صورت میں ہندو مذہب کی تعلیم دینا حرام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ سعودی عرب کا اس فیصلے کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ میں سعودی عرب کا ترجمان نہیں ہوں۔ اگر ان کی نیت مسلمان طلباء کو یہ معلومات دینا ہے تو اس میں ثواب ہے، لیکن اگر خود کو سیکولر ظاہر کرنا مقصود ہے تو وہاں پوزیشن کچھ اور ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے پھر انکار میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی گمراہ ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ Over the Hindus and get them closer to Islam, or train the Muslims how to do dawah to the Hindus, then teaching these Hindu scriptures is mustahab. But if your intention is we want to be secular and we want to show to the world that okay, no problem whether you're a Hindu or a Muslim, and we want to treat the religion as though it is one of the valid religions in the world, then teaching Hinduism in that institution is haram. So it depends upon a niyyah. I don't know what is the niyyah of Saudi Arabia. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایک اسلامی ملک میں ہندو نصاب پڑھانے کی دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا اسلام کی ترویج و تبلیغ کے لیے ہے، تو دوسری یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ خود کو سیکولر ظاہر کیا جائے۔ ان میں تیسری کوئی چیز نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ ارادہ رکھتا ہو کہ اپنے اسکولوں میں ہندو مذہب کی تعلیم دے کر وہ دنیا کو اور پڑھنے والوں کو اسلام کی سربلندی کی طرف مائل کرے، تو اس صورت میں بھی مستحب عمل ہے۔ اگر وہ اس کوشش میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہندو مذہب پڑھانے کے لیے ایسے مسلمانوں کو استاد مقرر کرے جو دیگر مذاہب کے علوم بھی مہارت رکھتے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہوگا کہ ان کا مقصد اسلام کی ترویج ہے۔ لیکن اگر وہ ہندوؤں کو اساتذہ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خود کو سیکولر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اساتذہ کو دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کی نیت کیا ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ وہ کون سی کتابوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر وہ میری کتاب مثال کے طور پر اسلام اور ہندو مت کے درمیان مماثلت والی کتاب نصاب میں رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ صرف اور صرف مہا بھارت اور رامائن ہی پڑھاتے ہیں تو مطلب یہی ہوا کہ وہ صرف اور صرف ہندو مذہب کو ہی پھیلانے کا کام کریں گے۔ ہم اپنے طلباء کو بھگوت گیتا بھی دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ بتاتے ہیں کہ صرف ان جملوں کو یاد کرنا ضروری ہے تاکہ آپ ہندو پنڈتوں کو جواب دے سکیں۔ پوری مہا بھارت رامائن یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا کے بڑے مذاہب میں ہندو مت وہ مذہب ہے جس میں سب سے زیادہ صحیفے ہیں۔ If they keep my book, for example, similarities between Islam and Hinduism, no problem. You will very well come to know what is the intention. But if they keep only teach you Ramayana and Mahabharata and get a teacher to tell you the story as though it's accepted somewhat similar to the Qur'an, Nauz Billah, then it is haram. So it depends upon who are the teachers, what are they teaching. We give to our students Bhagavad Gita, we give to our students Ramayana, but we give to them verses. We tell them there's no need of memorizing the full. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ ہم اس سال کے آخر میں ایک کورس بھی شروع کرنے والے ہیں جس کا عنوان ہوگا کہ اسلام اور ہندوازم میں مماثلت۔ اس میں شمولیت اختیار کرنے والے سیکھ پائیں گے کہ ہندو مذہب میں کیا غلط ہے اور کیسے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ اور جب میں نے پہلی مرتبہ یہ لیکچر دیا تھا تو بہت سے لوگ میرے خلاف ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندو مت اور اسلام میں ذرا سی بھی مماثلت ہو، مگر جب انہوں نے میرا لیکچر سنا تو اس کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ میں نے غلط کہا۔ آئندہ چند مہینوں میں سعودی عرب کے حوالے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ جب ان کا مکمل نصاب آئے گا تو پھر معلوم ہوگا کہ انہوں نے صرف ہندو مذہب پر ہی زور دیا ہے یا پھر انہوں نے اسلامی کتب بھی اپنے نصاب میں رکھی ہیں۔ اور اگر ان کو اس معاملے میں میری مدد بھی چاہیے تو میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ میں ان کو نصاب بھی دوں گا۔ ہندو مت اور عیسائیت کے صحیفوں میں سے کون سی باتیں مسلمانوں کے نصاب میں شامل ہونی چاہیے میں نیت کے بارے میں نہیں جانتا، اب بھی صرف امید ہی کر سکتا ہوں کہ ان کی نیت اچھی ہوگی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔